اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان مقدس کلمات کے ساتھ ہم آج سورہ حجرات کی ابتدا کر رہے ہیں اور مختصر تفسیر سورہ حجرات کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، گناہوں سے بچیں۔ بے شک اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ہم اگر کوئی عمل اختیار کرتے ہیں اور اس میں رضا الہی کی نیت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری نیتوں کے حال کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سورہ حجرات کی ان ابتدائی آیات میں ہمیں سکھایا اور ارشاد فرمایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تو یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بلند نہ کیا جائے۔ اس طرح جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کلام نہ کیا جائے۔ آپ کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھا جائے اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح آواز کو بلند کرنا جو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اذیت کا باعث ہو، وہ اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پکاریں تو بھی ادب کا خیال رکھیں، کچھ عرض کرنا ہو تو وہ ادب اور تعظیم کے ساتھ عرض کیا جائے، کلمات بھی توصیف اور تکریم پر مبنی ہوں، اور اسی طرح القابات جو سرکار کے لیے استعمال کیے جائیں وہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اور اسی کی مثل دوسرے القاب استعمال کیے جائیں جن سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ظاہر ہوتی ہو، ادب بھی ظاہر ہوتا ہو، کیونکہ ترک ادب یعنی ادب کا خیال نہ رکھنا نیکیوں کے برباد ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ اونچا سنا کرتے تھے اور آپ کی آواز بھی کچھ بلند تھی۔ آپ کا اونچا سننا یہ عذر کی بنیاد پر تھا، عذر کی وجہ سے تھا۔ البتہ اس موقع کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس حکم کو نازل فرما کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب امت کو سکھائے کہ اگرچہ آپ کی آواز قدرتی طور پر بلند ہو، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب یہ ہیں کہ آقائے دو جہاں سرور لامکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے آوازوں کو بھی پست رکھیں اور ہر طرح سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے یا پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آوازوں کو پست رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز میں عرض کیا کرتے تھے۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
کہ وہ جو اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ادباً آہستہ کر لیا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی سے بھر دیا ہے۔ گویا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کرنا تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کیا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ وہ لوگ جو باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، یہ حجروں کے باہر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت شان کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر پکارنا بے عقلی ہے اور کم علمی کا اظہار ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جو لوگ حاضر خدمت ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ باہر ہی رہ کر انتظار کرتے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود ان کی طرف نظر رحمت فرماتے اور خود ہی باہر تشریف لے آتے۔ یہی ادب کا تقاضا ہے۔ یہ آیات اللہ رب العزت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب سکھانے کے لیے بیان فرمائی۔ لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ رب العزت کے کرم سے کبھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی حاضری نصیب ہو تو آداب کا اسی طرح خیال رکھا جائے جیسا کہ قرآن کریم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ جن آداب کا خیال حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، انہی آداب کی پاسداری کرنا آج بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبرائیل امی بھی ادب کے ساتھ حاضری دیا کرتے ہیں۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، آواز اونچی ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا۔ لہٰذا جس قدر ممکن ہو ادب اور احترام کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینی چاہیے۔ جس بارگاہ کی حاضری ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اور جس کے در کی حاضری آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو سلطان الانبیاء، امام الانبیاء کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ اس بارگاہ کی حاضری جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں اور درود پڑھتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار حاضر ہو جاتا ہے دوبارہ اس کو حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اس دربار پر اگر امتی حاضر ہو جائے اور امتی کو یہ شرف دے دیا جائے تو ہر لمحہ ادب اور احترام کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ آپ رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے حقدار بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اسلامی قانون بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام ان کاموں سے ہمیں روکتا ہے جو معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اس سلسلے میں یہ حکم ارشاد فرمایا گیا
کہ اگر کوئی قابل اعتبار شخص آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آیا ہے تو وہ معتبر سمجھی جائے۔ اگر اس میں کسی کی اصلاح کا پہلو ہے اور اس کو آگے بیان کرنا کسی کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے تو پھر اس میں حصہ لیا جائے، اور اگر اس کا مزید آگے بیان کرنا کسی کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، یا اس بات کو مزید آگے بیان کرنے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، تو باوجود اس کے کہ یہ خبر آپ کو کسی عادل نے دی ہے، پھر بھی اس کو آگے بیان کرنے سے پر آپ خاموشی اختیار کریں۔ اگرچہ یہ خبر سچی ہو، لیکن ہر سچی خبر کو عام کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات خبر کو چھپانا ضروری ہوتا ہے تاکہ معاشرے کو فساد سے بچایا جا سکے۔ اور اگر ایسا شخص کوئی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہے جو خود معتبر نہیں ہے، اس کی خبر کا بالکل کوئی اعتبار نہ کیا جائے، بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے بیان نہ کریں۔ یہی حکم ہمیں میسیجز فارورڈ کرتے ہوئے یا دیگر سنی ہوئی خبروں کو آگے بیان کرتے ہوئے اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جس چیز کی تصدیق نہ ہو، جو بات تصدیق شدہ نہ ہو، اس کو آگے بیان کرنا شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے بیان کر دیتے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے تو پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کی بات آگے بیان کرنے سے پہلے تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے، پھر اس کے نتائج کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانیں تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب کر دیا ہے، تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے، یعنی نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اگر کوئی شخص خلاف واقع بات کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جس سے سچ کا کوئی تعلق نہیں، تو اللہ رب العزت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خبردار کر دے گا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کا اگر حال ظاہر کر دیں تو یہ بات پھر رسوائی کا سبب بنے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صرف حق بات بیان کرو، اور پھر بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اصحاب سے مشورہ ضرور لیتے ہیں، لیکن ہر مشورے کے اوپر عمل کرنا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری نہیں۔ کچھ مشورے ایسے ہوتے ہیں جن پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام عمل فرماتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ ہی حکم بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کی گہرائی کو اور انجام کو بہتر جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی خصوصیات بیان فرمائی کہ ایمان کو ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے آراستہ فرما دیا ہے، اپنے ایمان میں یہ اس طرح پختہ ہیں کہ حکم عدولی نہیں کرتے، نافرمانی کرنا ان کو انتہائی ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ یہ رشد و ہدایت والے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے حق راستے کو چننے والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے تم بھی لڑو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ پلٹ کر آ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف قائم کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ معاشرے کے امن اور سکون کو قائم رکھنے کے لیے ایک اور اصول یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپس میں مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے یا کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح بھی کروائیں۔ جب ان میں اختلاف ہو تو آپ حق کے ساتھ ہوں اور حق کے ساتھ ہو کر غلط بات کو ختم کرنے کی کوشش بھی کریں۔ پھر جب صلح کا موقع آئے اور چونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیں اور اللہ رب العزت سے ڈریں اس امید پر کہ آپ پر رحمت کی جائے۔ یعنی ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جس مقام پر لڑائی ہو رہی ہے اس کا صرف تماشا دیکھتا رہے، یا اگر لڑنے والوں کے ساتھ ملیں تو باطل کا ساتھ دیں۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیں اور اس جھگڑے اور اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ حجرات کی ان آیات میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ابتدائی چند آیات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بیان فرمائے، اور اس کے بعد اسلامی معاشرے کو ہم کس طرح امن اور سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اس حوالے سے کلام فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کی با ادب حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنے اسلامی معاشرے میں امن اور سکون قائم کرنے میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔